پیش خدمت ہے پروفیسر علی احمد فاطمی کا مضمون وقار آپ مدتوں یاد آتے رہیں گے۔ وہ لکھتے ہیں، کرونائی وبا نے جہاں ملک و معاشرے کو غیر سلوک طور پر متاثر کیا ہے، وہیں زبان و ادب کے بعض بے حد ممتاز و معروف شاعروں، ادیبوں، صحافیوں کو بھی ہم سے چھین لیا۔ ان میں کچھ ایسے نامور بزرگ تو ہیں ہی، مثلاً رتن سنگھ، شین اختر، شمیم حنفی وغیرہ، جن کی عمر طبعی خاصی تھی، تاہم ان کے غیر فطری انداز سے رخصت ہونے کا غم تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اس مہلک وبا نے چند ایسے جوانوں کو بھی لقمہ اجل بنایا جن کے مرنے کے دن نہیں تھے، اور جو اپنے اپنے اداروں میں غیر معمولی طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، جن میں ڈاکٹر رضا حیدر، ڈائریکٹر ایوان غالب نئی دہلی، پروفیسر محمد ظفر الدین، ایڈیٹر ادب و ثقافت اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور وقار رضوی، ایڈیٹر اودھ نامہ خاص ہے۔ یہ سب اپنے اپنے ادارے میں مصروف عمل تھے اور عمدہ طریقے سے کام انجام دے رہے تھے، لیکن ان میں وقار رضوی کا نام کئی اعتبار سے بے حد اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ وہ ایک بیدار مغز، روشن خیال صحافی تھے اور نہایت فعال، نیک دل انسان بھی۔ کئی فلاحی اور اصلاحی تنظیموں سے وابستگی بھی تھی، اور یہ وابستگی خود ان کے لیے اور اس سے زیادہ اس ادارے کے لیے مفید اور کارآمد تھی۔ میں وقار رضوی سے ذاتی طور پر دہائیوں سے واقف تھا۔ لکھنؤ کی تقریبات اور مذاکرات میں بطور صحافی تو وہ شریک ہوتے ہیں، نیز ایک اچھے سامع اور ادیب نواز کے طور پر بھی شرکت کرتے۔ لکھنؤ کی تقریبات اور مذاکرات میں بطور صحافی تو وہ شریک ہوتے، نیز ایک اچھے سامع اور ادیب نواز کے طور پر بھی شرکت کرتے۔ ابتداً جب میں محض ان کے چہرے سے آشنا تھا تو ان کا پرتپاک سلام اور مسکراتا ہوا چہرہ متوجہ ضرور کرتا، رفتہ رفتہ تعارف میں اضافہ ہوتا گیا۔ پروفیسر شارب رودولوی کے وہ نہ صرف قریب تھے بلکہ شمیم نکھت ایوارڈ کی تقریبات کے بے حد اہم رکن اور ذمہ دار عہدیدار۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے مالویہ ہال میں منعقد تقریبات ہوں یا کیفی اعظمی اکادمی کی تقریبات، اردو اکادمی ہو یا دانش محل، وقار رضوی سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی اور وہ اسی جوش و محبت سے ملتے جیسے دہائیوں سے واقفیت ہو۔ کسی بھی شخصیت کا یہ پرجوش رویہ اور خلوص بھرا اخلاق متاثر تو کرتا ہے، چنانچہ میں بھی متوجہ اور متاثر ہونے لگا۔ ایک زمانے میں میں ترقی پسند نقادوں کے تنقیدی سفر پر مضامین لکھ رہا تھا۔ احتشام حسین، سید محمد عقیل، قمر رئیس وغیرہ پر لکھنے کے بعد شارب رودولوی کی باری تھی۔ شارب صاحب کی تقریباً ساری کتابیں میرے پاس موجود تھیں، سوائے ان کی پہلی کتاب کے جو انہوں نے جگر مراد آبادی پر لکھی تھی، اور جب شارب صاحب نے یہ بتایا کہ یہ کتاب انہوں نے الہ آباد میں رہ کر لکھی اور الہ آباد سے ہی چھپی تو میرا اشتیاق بڑھا کہ میں اس کتاب کو دیکھوں اور پڑھوں۔ شارب صاحب کے پاس اس کتاب کا نسخہ تھا تو، لیکن بے حد خستہ اور نازک۔ انہوں نے کہا کہ الہ آباد یونیورسٹی کی لائبریری میں تلاش کرو، وہاں مل سکتی ہے، اور میں نے یہ کتاب وہاں تلاش کی تو مجھے مل گئی۔ پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کتاب نہ صرف شارب صاحب کی پہلی کتاب ہے بلکہ جگر پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ اسے دوبارہ شائع ہونا چاہیے، اور میں نے شارب صاحب سے اجازت لے کر اسے شائع کر دیا، جس سے شارب صاحب تو خوش ہوئے ہی، اس سے زیادہ خوش ہوئے وقار رضوی۔ فوراً انہوں نے رسم اجرا کی تقریب کا اعلان کر دیا۔ وقار رضوی کا اعلان صرف اعلان نہیں ہوتا بلکہ عمل ہوتا ہے، چنانچہ کیفی اعظمی اکادمی میں شاندار تقریب ہوئی۔ میں بھی شرکت کرنے الہ آباد سے گیا۔ جناب شاہد مہندی صاحب نے صدارت کی۔ زیادہ تر لوگوں نے جگر پر تقریر کی، شارب صاحب غائب ہو گئے۔ یہ بات مجھے اور وقار کو ناگوار لگی۔ وقار نے قریب آ کر کان میں شکایت کی، پھر میں نے جگر کے بہانے شارب صاحب کے تنقیدی عمل پر تقریر کی اور جلسے میں توازن آیا۔ اسی شام کو وقار رضوی نے گھر پر دعوت کی جس میں میں اور شارب صاحب شریک ہوئے اور وقار کے بیوی بچوں سے ملاقات ہوئی۔ کھانے کی اس محفل میں وقار کا اخلاقی نظام اور شوق طعام دیکھنے کے لائق تھا۔
تلی ہوئی مچھلیاں انہیں بے حد پسند تھی۔ وہ نہ صرف مچھلیوں کی قسموں کا ذکر کرتے رہے بلکہ یہ بھی بتاتے رہے کہ کون سی مچھلی کس جگہ ملتی ہے۔ وہ یہ سب جانتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ لکھنؤ میں ٹنڈے کباب کے ہوتے ہوئے مچھلیوں کی یہ پسند کس قدر مختلف ہے، یا وقار رضوی ہی بے حد مختلف ہے۔ وہ برابر اودھ نامہ کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے اصرار کرتے، لیکن میں صحافتی قسم کے موضوعات پر کم ہی لکھ پاتا ہوں، اس لیے زیادہ خدمت نہ کر پاتا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا کہ الہ آباد کے ادبی جلسوں کی رپورٹ ضرور بھیج دیتا۔ وہ خوشی خوشی اسے شائع کرتے۔ ایک دن 23 جنوری 2021 کا لکھا ہوا ایک خط ان کا ملا، جس میں مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ پروفیسر شارف ادولوی توسیعی خطبہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا پہلا خطبہ آپ دیں گے، جس کا عنوان ترقی پسند تنقید ہوگا۔ مجھے یہ خط پا کر پہلے حیرت ہوئی، لیکن اس سے زیادہ مسرت۔ میں نے مقررہ وقت پر مقالہ لکھ کر بھیج دیا، جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ افسوس کہ شارف صاحب کی علالت اور کورونائی وبا کے چلتے وہ توسیعی خطبہ ممکن نہ ہو سکا، ورنہ وقار اسے بھی لکھنؤ یونیورسٹی کے مالویہ ہال میں شاندار طریقے سے کرتے، اس لیے کہ وہ ہر کام شاندار طریقے سے کرتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہ بذات خود شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اخبار ضرور شائع کرتے تھے، لیکن ان کا بڑا مقصد تجارتی کم اصلاحی زیادہ تھا۔ وہ لکھنؤ جیسے شہر میں اتحاد بین المذاہب پر یقین رکھتے تھے، اور صلح و آشتی پر بھی بھرپور نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ہمہ وقت عمل پیرا رہتے تھے۔ وقار رضوی ایک زندہ دل، حق گو اور حق پرست انسان تھے۔ اکثر بے باکی سے بول جاتے اور لوگوں کو ناراض بھی کر جاتے، لیکن اگلے ہی پل سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ افسوس صد افسوس کہ ایسا جانباز، متحرک اور صلح پسند انسان ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ اس سے اردو صحافت کو ہی نہیں، اردو زبان کو بڑا نقصان پہنچا، جس کی تلافی آسان نہیں۔ وقار، آپ مدتوں یاد آتے رہیں گے۔